Assalamu alaikum to all viewer. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف پرسنالٹی بیسڈ آن ایٹیٹیوڈس. فرسٹ ایئر تھرڈ ایئر دونوں اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. یہ یونگ کی رویوں پر مبنی شخصیت کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹائپس آف پرسنالٹی بیسڈ آن ایٹیٹیوڈس. یہ جو ہے یونگ نے شخصیت کا تفصیلی نظریہ پیش کیا ہے. اس نے رویوں پر مبنی شخصیت کی 3 اقسام بیان کی ہیں. کون کون سی ہیں؟ پہلے آ جاتی ہے انٹروورژن. انٹروورژن کیا ہوتا ہے؟ ایسے افراد جن کی تمام دلچسپیاں اپنی ذات تک محدود ہو جاتی ہیں، اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں، کم گو اور خلوت پسند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی صرف اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں، سوشل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے انٹروورژن. ایکسٹروورژن کیا ہوتا ہے؟ ایسے افراد سوشل ہوتے ہیں، ان کی دلچسپیاں خارج دنیا میں زیادہ ہوتی ہیں، ذاتی تفکرات کو اہمیت نہیں دیتے، ملن نثار، فراخ دل، دوستانہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایکسٹروورژن کہلاتے ہیں. ایمبی ورژن کا ہوتا ہے معتدل. یونگ نے شروع میں شخصیت کی صرف 2 اقسامیں پیش کیں جس پر اعتراضات کیے گئے کہ تمام لوگ مکمل طور پر انٹروورژن یا ایکسٹروورژن نہیں ہوتے. اس نے بعد میں خود بھی تسلیم کیا کہ بہت کم تعداد ایسے افراد کی ہے جو مکمل طور پر دونوں میں سے کسی ایک قسم سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے افراد عموماً غیر معمولی ہوتے ہیں، جن میں سے اکثر بعض میں ذہنی مریض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں. اس لیے اس نے یہ تیسری قسم بھی متعارف کروائی کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں رویوں کے اثرات پائے جاتے ہیں، یعنی اسے ایمبی ورژن کہا جاتا ہے جس کے اندر انٹروورژن ایکسٹروورژن دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے افراد حالات اور ماحول کے مطابق مختلف رویوں کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہم بات کریں آئزنک ٹائپس آف پرسنالٹی. آئزنک کی پیش کردہ شخصیت کی اقسام کون کون سی ہیں؟ آئزنک نے 4 درجات پر مبنی نظریہ شخصیت پیش کیا. شخصیت کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے 2 پیمانے ہی کافی ہیں. ٹھیک ہے، اس نے مطالعہ کیا بہت سی افراد میں پائے جانے والے اوصاف کا، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ شخصیت کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے 2 ہی پیمانے کافی ہیں. پہلا کیا ہے؟ انٹروورژن ایکسٹروورژن. دوسرا کیا ہے؟ نیوروٹیسزم اینڈ اسٹیبل. ٹھیک ہے، اس کا کہنا ہے کہ مختلف افراد میں ان دونوں پیمانوں کی انتہا درجہ کی خصوصیات سے لے کر انتہائی کم درجے کی خصوصیات مختلف شرح سے موجود ہوتی ہیں. آئزنک نے ان دونوں پیمانوں کو ملا کر ایک درجہ بندی وضع کی ہے جس کی روح سے اندرون بھی افراد خاموش طبع، محتاط، متفکر، ضبط نفس کے حامل اور پرتکلف ہوتے ہیں، جبکہ جو ایکسٹروورژن ہے ملن نثار، دوستانہ، مجلسی اور چوکو چبند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا پیمانہ جو جس میں نیوروٹیسزم اور اسٹیبل آتا ہے، یہ حساس، زود رنج، وہمی اور موڈی ہوتے ہیں، جبکہ ثابت قدم افراد باوقار، قابل اعتماد اور معتدل مزاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا آئزنک کا کہنا. ٹریٹس آف پرسنالٹی میں کیا کیا آتا ہے؟ شخصیت کے اوصاف کون کون سے ہیں؟ فرد کے ایسے ہیجانی، اکتسابی، ذہنی، وراثتی اعمال اور احساسات جو کم و بیش مستقل نوعیت کے ہوں، ٹریٹس کہلاتے ہیں، اوصاف کہلاتے ہیں. یہ شخصیت کے مختلف رخ اور پہلو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے افراد کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایوری ون ہیز ہز اون پرسنالٹی. اوصاف کے حوالے سے شخصیت کی درجہ بندی مندرجہ ذیل ماہرین نے کی ہے، جس کے اندر آلپورٹ کی آ جاتی ہے ٹریٹس آف پرسنالٹی بائی آلپورٹ، ٹریٹس آف پرسنالٹی بائی کیٹل. آلپورٹ جو ہے اس کا کہنا ہے کہ ہر فرد میں کم و بیش 18,000 اوصاف پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 18,000 ٹریٹس پائے جاتے ہیں. ان اوصاف کو آلپورٹ نے 4 اقسام کے تحت بیان کیے ہیں. ایک ہے کارڈینل ٹریٹس جسے بنیادی اوصاف کہا جاتا ہے، سیکنڈری ٹریٹس ثانوی اوصاف، سینٹرل ٹریٹس جسے مرکزی اوصاف کہا جاتا ہے، کامن ٹریٹس جسے عمومی اوصاف کہا جاتا ہے. کارڈینل ٹریٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایسے اوصاف جو فرد کے کردار پر حاوی ہوں، بنیادی اوصاف کہلاتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ اوصاف مستقل نوعیت کے حامل ہیں جو ہر شخص میں موجود ہوتے ہیں. سپوز دولت جمع کرنا، خدمت خلق کرنا وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ کارڈینل ٹریٹس ہیں. سیکنڈری ٹریٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایسے اوصاف جن کے کردار پر اثرات کم ہوتے ہیں. ایسے اوصاف جن کے کردار پر اثرات کم ہوتے ہیں، انہیں کثرت سے استعمال میں نہیں لایا جاتا. ایسے اوصاف ہر شخص کے اپنے ذاتی معیار اور پسند ناپسند سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے کسی خاص لباس، شے یا کھانے کی رغبت یا ناپسندیدگی وغیرہ. یہ کیا ہے؟ سیکنڈری ٹریٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے سینٹرل ٹریٹس. کیا ہوتے ہیں؟ ایسے اوصاف کو شخصیت میں مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ فرد کے کردار پر پوری طرح اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے ایمانداری، محنت، شاعری سے متعلق اوصاف وغیرہ. یہ کیا ہے؟ سینٹرل ٹریٹس ہیں. اس کے بعد آتے ہیں کامن ٹریٹس. کیا ہوتے ہیں؟ ایسے اوصاف جو زندگی کے ہر دور میں یکساں انداز سے فرد میں پائے جاتے ہیں، عمومی اوصاف کہلاتے ہیں. مثلاً سب ایشیائی گندمی رنگت کے ہیں، لیکن سب کی رنگت میں تھوڑا بہت فرق ضرور پایا جاتا ہے. عمومی اوصاف اکثر افراد میں کثرت سے ہونے کے باوجود ہر شخص میں شدت کے لحاظ سے الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہیں گے تمام پاکستانی محب وطن ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی، مگر محب وطن ہونے کی تعریف اور وطن سے محبت کا انداز ہر فرد کا اپنا ہے. کلیئر؟ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیٹل کی. ٹھیک ہے، ٹریٹس آف پرسنالٹی بائی کیٹل. اس نے اوصاف کو بنیادی طور پر 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے. اس میں سرفیس ٹریٹس آ جاتا ہے، سورس ٹریٹس آ جاتا ہے. سرفیس ٹریٹس کیا ہوتی ہیں؟ جسے کہا جاتا ہے ظاہری اوصاف. ٹھیک ہے، کیٹل نے مختلف اوصاف کا مطالعہ شماریاتی انداز میں کیا اور مختلف اوصاف کا تجزیہ کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ لوگوں میں اوصاف کے گروہ پائے جاتے ہیں. ہر وصف کا الگ الگ تذکرہ کرنے کے بجائے اس نے اوصاف کے 35 مجموعوں کا ذکر کیا اور اس نے سرفیس ٹریٹس کا نام دیا. یہ وہ اوصاف ہے جن کا اظہار خارجی کردار میں نظر آتا ہے، جیسے غصے کا اظہار خوش مزاجی اور ملنساری فرد کے کردار سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سورس ٹریٹس. کیا ہوتا ہے؟ بنیادی اوصاف. کیا ہوتے ہیں؟ وہ اوصاف جو خارجی کردار کے پس منظر میں پائے جاتے ہیں، انہیں بنیادی یا ماخذی اوصاف کہا جاتا ہے. یہ وہ اوصاف ہے جن سے ہر فرد کی شخصیت کی ڈیمینشنز معلوم کی جا سکتی ہے. کیٹل نے ان کی 16 مختلف درجہ بندیاں بیان کی ہیں، جیسے اس کے اندر ایگزامپل ہے جو آ جاتا ہے برائٹ آ جاتا ہے، ڈل آ جاتا ہے، سب میسیو آ جاتا ہے، ڈومیننس آ جاتا ہے، کانفیڈنس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسے 16 PF کا نام دیا گیا ہے کیٹل کا، جو آپ نے 3rd ایئر کے بک میں اسٹوڈنٹس جو انہوں نے پڑھا ہوگا، لیکن فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے صرف یہی ہے کہ 16 PF کیا ہوتا ہے؟ 16 پرسنالٹی فیکٹرز ہیں جو کہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے 16 PF کیا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سائیکو انالیسس بائی فرائڈ. یعنی فرائڈ کا نظریہ شخصیت کیا ہے؟ فرائڈ جو ہے سائیکو انالیسس کا اس کو بانی بولا جاتا ہے، فاؤنڈر ہے. ٹھیک ہے، فرائڈ کے نظریے کو کانفلکٹ ماڈل بھی کہا گیا ہے. کلیئر؟ فرائڈ کا جو نظریہ، اسے نفسی حرکی نظریہ کہا جاتا ہے. اس کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ شخصیت اور اس کے نشو و نما کا انحصار اندرونی نفسی تصادمات اور واقعات پر مبنی ہوتا ہے. فرائڈ نے اپنے اس نظریے کو کیا کہا ہے؟ تحلیل نفسی کا نام دیا ہے، جو ہر وقت انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. پھر کیا ہے؟ اس کا یہ نظریے کی بنیاد ان مفروضوں پر ہے. فرائڈ کا کہنا ہے کہ انسانی کردار کیسا ہوتا ہے؟ بے ساختہ نہیں ہوتا، بلکہ اندرونی نفسی وجوہات پر مبنی ہوتا ہے. یعنی پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے، اچانک نہیں ہوتا. یہ وجوہات عموماً دوسرے لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہیں اور بعض اوقات فرد خود بھی ان سے بے خبر ہوتا ہے. یہ وجوہات فرد کے کردار پر مسلط رہتی ہیں اور ہر ذہنی عمل کی وجہ بنتی ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سائیکک ڈٹرمنزم کہا جاتا ہے. فرائڈ نے اسے نفسی جبریت کا نام دیا ہے. فرائڈ کا کہنا ہے کہ ہمارے ہر کردار کا کچھ مفہوم ضرور ہوتا ہے، خواہ ہم اس مفہوم سے باخبر ہوں یا بے خبر ہوں. فرائڈ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے انکانشیس پہ.
ٹھیک ہے، فرائڈ کے نظریے کو کانفلکٹ ماڈل بھی کہا جاتا ہے۔ فرائڈ نے نفسی توانائی کو ہر نفسی عمل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، فرائڈ نے ذہن کے 3 درجے بیان کیے ہیں، ایک کانشیس ہے، سب کانشیس ہے، اور تیسرا کیا ہے، ان کانشیس ہے۔ شعور کیا ہے، کانشیس کیا ہے؟ شعور سے مراد وہ ذہنی کیفیات ہیں جن سے ہم اس وقت آگاہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ٹائم آپ کو جس چیز سے اویئرنیس ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، جس چیز سے آپ آگاہ ہیں، وہ کیا ہے، آپ کا کانشیس لیول ہے۔ سب کانشیس کیا ہوتا ہے؟ قبل شعوری یا تحت الشعوری وہ کیفیات ہیں جن سے ہم فوری طور پر آگاہ نہیں ہوتی، مگر انہیں ذہن کے شعوری حصے میں لایا جا سکتا ہے۔ اور لاشعور کیا ہوتا ہے؟ جس تک ہماری رسائی نہیں ہوتی ہے، ذہن کا وہ حصہ جس تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ان کانشیس کہلاتا ہے۔ فرائڈ نے اپنے نظریے میں لاشعوری محرکات کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شخصیت کی طے میں لاشعوری محرکات کا کردار انتہائی نمایاں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈائنامک آف پرسنالٹی، یعنی ڈائنامک آف پرسنالٹی کیا ہوتے ہیں، شخصیت کی قوت کیا ہے۔ فرائڈ کے بقول پیدائشی جبلات اور ضروریات فرد کے کردار، احساسات اور خیالات کو متعین کرتے ہیں۔ یہ ایسے پیدائشی میلانات ہیں جو فرد کی شخصیت پر حکمرانی کرتے ہیں۔ ان کی تعداد تو کچھ زیادہ ہے، تاہم فرائڈ نے 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ فرسٹ کو کہا جاتا ہے ایروس، یعنی لائف انسٹنکٹ۔ ایروس کیا ہوتی ہے؟ جبلت حیات، جسے لائف انسٹنکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جبلات ہماری بقا سے منسلک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی اپنی توانائی ہے جو فرد کو کردار پر مائل کرتی ہے۔ فرائڈ اس توانائی کو لبیڈو کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ بنیادی محرکات شامل ہیں جن کی بار بار تسکین کی جاتی ہے۔ اگزامپل اس کی کیا ہے؟ بھوک، پیاس، ہوا، درد، افزائش نسل وغیرہ جبلت زیست یا جبلت حیات ہیں، یعنی ایروس ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے تھیناٹوس کیا ہوتا ہے، جسے ڈیتھ انسٹنکٹ کہا جاتا ہے، جبلت مرگ کہا جاتا ہے۔ اگر ان کا رخ فرد کی ذات کی طرف ہو تو فرد افسردگی اور خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا رخ باہر کے ماحول کی طرف ہو تو فرد جاریت پسند ہو جاتا ہے۔ فرائڈ کا کہنا ہے کہ جبلت مرگ ہر فرد کا مقصد ہوتا ہے۔ فرد کی ذات میں ہمیشہ 2 جبلتوں میں رساکشی جاری رہتی ہے۔ جبلت حیات اکثر فرد پر غالب رہتی ہے، تاہم اگر جبلت مرگ فرد پر غالب آ جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کی عدم توازن سے تشویش پیدا ہوتی ہے۔ کلیئر؟ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اسٹرکچر آف پرسنالٹی کی، جس کے اندر ایڈ، ایگو، سپر ایگو آ جاتا ہے۔ اسٹرکچر آف پرسنالٹی کیا ہے؟ فرائڈ کا کہنا ہے کہ فرد کی ذات میں شدید جذبات، توانائیاں، درجہ کمال کی جستجو اور طاقت کے حصول کے لیے مستقل جدوجہد پائی جاتی ہے۔ اس کو اس نے اسٹرکچرل کمپوننٹ کا نام دیا۔ اس میں آ جاتا ہے ایڈ کیا ہوتی ہے؟ ایڈ جو ہے دراصل لاطینی زبان کے اٹ سے ماخوذ ہے، آئی ٹی، اٹ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے تمام تر جذبات اور جبلات۔ یہ ذہن کے گوشہ لاشعور میں پایا جاتا ہے۔ پیدائش پر بچے کی شخصیت صرف ایڈ پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں صرف جبلتیں اور خواہشات پائی جاتی ہیں جو ہر وقت فوری تسکین کے طلبگار ہوتی ہیں۔ ایڈ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ عضویہ میں توازن برقرار رکھا جائے، مثلاً بھوک پیاس میں عضویہ کا فوراً خوراک طلب کرنا۔ اگر ایڈ کی خواہشات کی فوری تسکین نہ ہو سکے تو کیا ہوتا ہے؟ عضویہ کا توازن بگڑ جاتا ہے، بلکہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری نفسی توانائی ایڈ میں موجود ہوتی ہے جو کردار کو متحرک کرتی ہے۔ ایڈ کا تقاضا ہر لذت انگیز کردار کے نہ صرف تکمیل کرنا بلکہ فوری تکمیل کرنا ہوتا ہے۔ ایڈ کا تقاضا پورا نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ ایڈ کس اصول کے تحت کام کرتی ہے؟ پلیئر پرنسپل کے۔ ٹھیک ہے، اس میں 2 ٹائپس آ جاتی ہیں اس کی، ایک ہے ریفلیکس ایکشن، دوسرا ہے پرائمری پروسیس۔ ریفلیکس ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اضطراری حرکت ایک میکان کی عمل ہے جس میں ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے ہرامکس فوری اقدامات کرتا ہے۔ بچے بھی جبلت کی تسکین کے لیے فوری طور پر اضطراری حرکت اختیار کرتے ہیں۔ اس میں فرد بے ساختگی سے رد عمل پیش کرتا ہے، زور زور سے رونا، کھانسنا، چیخنا، انگوٹھا چوسنا، یہ سب کیا ہے؟ جنہیں اختیار کرنے سے فرد کے تناؤ میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہے پرائمری پروسیس کیا ہوتا ہے؟
جب فرد خیالی یا ذہنی طور پر خواہش کی تسکین تلاش کرتا ہے تو اسے بنیادی عمل کہا جاتا ہے۔ خیالی پلاؤ پکانا اس کی مثال ہے، اس سے فوری اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایڈ کے اختیار کیے جانے والے دونوں طریقے کیونکہ غیر حقیقی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈز بنیادی ضروریات کی تسکین کی خاطر کسی معاشرتی اور اخلاقی تقاضے کی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ ایڈ میں کیا ہوتا ہے، تدبر اور استدلال کے بجائے غیر حقیقی اور غیر منطقی خیالات جمع ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق صرف ذہن کی ذاتی حقیقت سے ہوتا ہے، خارجی حقیقت سے نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی جبلہ یا خواہش بیدار ہوتی ہے تو تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ ایڈ فوراً اس تناؤ کو دور کرنا چاہتی ہے۔ یہ ہر خواہش، خواہ کیسی شرمناک، غیر اخلاقی یا غیر مذہبی کیوں نہ ہو، اس کی فوری تسکین چاہتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایگو کیا ہوتا ہے۔ لاطینی زبان میں ایگو سے مراد ہے آئی، یعنی میں۔ فرائڈ کا کہنا ہے کہ یہ حصہ فرد کی خودی اور ذات سے متعلق ہے۔ یہ حصہ شعوری ہوتا ہے جو شخصیت میں توازن پیدا کرتا ہے۔ ایگو کا مقصد بھی خواہشات کی تسکین ہوتا ہے، لیکن شعوری ہونے کی وجہ سے یہ بیرونی حالات کے مطابق وسائل اور ذرائع استعمال کرتا ہے۔ یہ کس اصول کے تحت کام کرتا ہے؟ ریالٹی پرنسپل کے تحت، جس میں دو ٹائپس آ جاتی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ریالٹی ٹیسٹنگ کیا ہوتا ہے، سیکنڈری پروسیس کیا ہوتا ہے۔ ریالٹی ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے حقیقی جانچ کو۔ اصول حقیقت کا مطلب لذت کے حصول کو روکنا نہیں بلکہ جائز اور مناسب موقع تلاش کرنا ہے، اسے ریالٹی ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے۔ یہ اصول لذت کو وقتی طور پر روکتا ہے تاکہ جائزہ لے سکے کہ عضویہ کی ضرورت عملی اور حقیقی طور پر پوری کی جا سکتی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے سیکنڈری پروسیس۔ باقی لیکچر جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ ٹائم ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا میں پوائنٹ جو وہ ڈسکرائب کر دیتی ہوں، لیکن یہاں پہ مینشن نہیں ہے ابھی۔ سیکنڈری پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ثانوی عمل کے ذریعے خارجی دنیا کے مطابق عقلی اور حقیقی ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ خواہشات کی تسکین کی جا سکے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کا فرائڈ کی پرسنالٹی کا ہاف لیکچر، اور باقی جو تھے دو مین پوائنٹس میں ایکسپلین کر چکی ہوں اوپر۔ تو اس کا جو باقی لیکچر ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جلدی ہی مل جائے گا، تو تب تک کے لیے آپ اس لیکچر کو ریوائز کریں، ٹھیک ہے۔ مین پوائنٹس جو آپ کو بتائے جاتے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، یہ آپ کے بک کے پیجز۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔